بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج ہے 9 جنوری 2021۔ آج کی اہم خبریں۔ سعودی عرب کا 31 مارچ سے تمام راستے کھولنے کا اعلان۔ سعودی عرب نے 31 مارچ سے انٹرنیشنل فلائٹ آپریشن مکمل طور پر بحال کرنے اور تمام راستے کھولنے کا اعلان کر دیا۔ عرب میڈیا کے مطابق وزارت داخلہ نے 31 مارچ سے مملکت کے تمام بحری، بری اور فضائی راستے کھولنے کا فیصلہ کیا ہے، جبکہ انٹرنیشنل فلائٹ آپریشن بھی مکمل طور پر بحال کرنے کی اجازت دے دی ہے۔ کورونا کے باعث عارضی سفری پابندیاں ختم کی جا رہی ہیں، جس کے بعد شہریوں کو SOPs کے ساتھ مملکت سے باہر آنے جانے کی اجازت ہوگی۔ SPA کے مطابق وزارت داخلہ کے عہدیدار نے بتایا کہ اس سے قبل 1 دسمبر 2020 کو اعلامیہ جاری کر کے بتایا گیا تھا کہ سعودی شہریوں کو مملکت سے باہر جانے اور بری، بحری اور فضائی سرحدیں کھولنے کے فیصلے کا اعلان جلد کیا جائے گا۔ آپ دیکھ رہے ہیں گولڈن نیوز چینل۔ برائے مہربانی ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹس باکس میں اپنی رائے کا اظہار کریں، اور چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہماری آنے والی تمام ویڈیوز آپ باقاعدگی سے دیکھ سکیں۔ اگلی خبر میں ہم بات کریں گے، شاہ سلمان نے بھی کورونا ویکسین لگوا لی۔ سعودی فرما روا شاہ سلمان بن عبدالعزیز نے عالمی وبا کورونا وائرس کی ویکسین لگوا لی۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق شاہ سلمان نے کورونا ویکسین کا پہلا انجیکشن لگوایا ہے۔ شاہ سلمان نے اپنے طور پر اس کی خواہش ظاہر کی تھی۔ سرکاری ایجنسی نے کورونا ویکسین لگوانے کی ویڈیو ٹویٹر پر جاری کر دی۔ اگلی خبر میں ہم بات کریں گے، امریکہ سے حلف برداری میں ٹرمپ کے نہ آنے کا فیصلہ اچھا ہے۔ نو منتخب صدر جو بائیڈن کا کہنا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ ملک کے لیے شرمندگی کا باعث ہیں۔ ٹرمپ کا نئی انتظامیہ کی افتتاحی تقریب میں نہ آنے کا فیصلہ اچھا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ پہلے ہی کہا تھا کہ ڈونلڈ ٹرمپ افتتاحی تقریب میں نہیں آئیں گے۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے ٹویٹر پر اعلان کیا تھا کہ جو بائیڈن کی حلف برداری میں شرکت نہیں کریں گے۔ اپنی ٹویٹ میں جو لوگ مجھ سے حلف برداری تقریب میں شرکت کرنے کا پوچھ رہے تھے انہیں جواب دینا، انہوں نے کہا کہ میں تقریب میں شرکت نہیں کروں گا۔ موجودہ امریکی صدر کی نو منتخب صدر کی تقریب حلف برداری میں جانے سے انکار کے بعد یہ امریکہ کی 152ویں سالہ تاریخ میں پہلی بار ہوگا کہ کسی نے اپنے پیش رو کی تقریب میں شرکت نہ کی ہو۔ اگلی خبر میں ہم بات کریں گے، اسرائیل نے مسجد ابراہیمی 10 روز کے لیے بند کر دی۔ قابض اسرائیلی انتظامیہ نے فلسطین کے تاریخی شہر الخلیل میں واقع مقدس مقام مسجد ابراہیمی میں 10 روز کے لیے نمازیوں کے داخلے پر پابندی عائد کر دی۔ فلسطینی حلقوں نے اس اسرائیلی اقدام کی شدید مذمت کی ہے۔ مسجد ابراہیمی کے ڈائریکٹر اور سدنہ کے چیئرمین شیخ حفظی ابو سنینہ نے وفا نیوز ایجنسی سے گفتگو میں بتایا کہ انہیں اسرائیلی حکام کی طرف سے ایک نوٹس ملا ہے جس میں کہا گیا ہے کہ جمعرات کی شام مقامی وقت کے مطابق 9 بجے سے آئندہ 10 روز تک مسجد ابراہیمی میں فلسطینی نمازیوں کے داخلے پر پابندی عائد کی گئی ہے۔ اس دوران کسی کو مسجد ابراہیم میں داخل ہونے اور عبادت کرنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ اگلی خبر میں ہم بات کریں گے، امریکی صدر کا ٹویٹر اکاؤنٹ مستقل طور پر بند کر دیا گیا۔ سرکاری ٹویٹر اکاؤنٹ سے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے بیان جاری کرنے پر ٹویٹر نے ٹویٹ ڈیلیٹ کرنے کے ساتھ مستقل طور پر اکاؤنٹ بھی بند کر دیا۔ ٹویٹر انتظامیہ کے مطابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے پالیسی کی خلاف ورزی کرنے پر اور تشدد کو بھڑکانے کے مزید خدشے کے باعث اکاؤنٹ بند کیا گیا ہے، اور فیصلہ ٹرمپ کے اکاؤنٹ کا جائزہ لینے کے بعد کیا گیا۔ ٹویٹر انتظامیہ کی جانب سے ٹیم ٹرمپ نامی اکاؤنٹ اور ٹرمپ کا کمپین اکاؤنٹ کو بھی معطل کر دیا گیا۔ ٹویٹر نے امریکی صدر سمیت سابق قومی سلامتی کے مشیر مائیکل فلین اور ٹرمپ کی حامی وکیل سڈنی پاول کا بھی ٹویٹر اکاؤنٹ مستقل طور پر بند کر دیا ہے۔ اور آخر میں ہم بات کریں گے دلچسپ اور عجیب و غریب کی، ایلان مسک دنیا کے امیر ترین آدمی بن گئے۔ جیف بیزوس کو پیچھے چھوڑ دیا۔ خلائی کمپنی اسپیس ایکس اور ٹیسلا کمپنیوں کے بانی ایلان مسک نے آن لائن تجارتی کمپنی ایمیزون کے سربراہ جیف بیزوس کو پیچھے چھوڑ کر دنیا کے امیر ترین شخص بن گئے ہیں۔ ایلان مسک 188 ارب ڈالر دولت کے ساتھ دنیا کے امیر ترین آدمی قرار دیے گئے ہیں۔
کاروبار اور تجارت کے حوالے سے عالمی شہرت رکھنے والے ادارے بلوم برگ نے گزشتہ روز دنیا بھر کے 500 مالدار ترین افراد کی فہرست جاری کی ہے۔ اس فہرست میں شامل پہلے 10 میں سے 8 امیر ترین افراد کا تعلق امریکہ سے ہے۔ رپورٹ کے مطابق ایلان مسک نے کئی سال سے دنیا کے امیر ترین شخص کا اعزاز رکھنے والے جیف بیزوس کو پیچھے چھوڑ دیا ہے اور وہ دنیا کے امیر ترین شخص بن گئے ہیں۔ دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں گولڈن نیوز چینل۔ برائے مہربانی ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹس باکس میں اپنی رائے کا اظہار کریں۔ چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیوز آپ دیکھ سکیں۔ شکریہ۔